شریعت میں ہمیں جو احکام دیے گئے ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں. کوئی حکم فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے جو کرنے کے کام ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو جائز ہیں. جائز کا مطلب یہ ہے کہ کرو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہیں کرو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو جائز کہتے ہیں. اسی طرح جن کاموں سے منع کیا ہے اس کی بھی اقسام ہیں، کیٹیگریز ہیں. کچھ کام ہیں جو حرام ہیں، کچھ کام ہیں جن کو کہا جاتا ہے مکروہ تحریمی ہے، کچھ کام ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، اور کچھ کام جائز ہوتے ہیں، کریں تب بھی ٹھیک، نہ کریں تب بھی ٹھیک. یہ جو شریعت نے احکام میں فرق رکھا ہے نا، ان احکام کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا اور جس حکم کی شریعت میں جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت اس کو دینا، یہ دین کا تقاضا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے جتنے کام کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند اس کے وہ کام ہیں جو میں نے اس پہ فرض کیے ہیں. میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں جتنے کام کرتا ہے، مجھے ان کاموں میں سب سے زیادہ پسند وہ کام ہے جو میں نے اس پہ فرض کیا. اور باقی نوافل، اسی حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب جب مزید حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے. ایک نفل، پھر دوسرا نفل، پھر تیسرا نفل، پھر چوتھا نفل، تاکہ میں اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں. لیکن اللہ سے قریب ہونے کی پہلی سیڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کام فرض کیے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اللہ سے قریب ہونے کی دوسری سیڑھی کہ اللہ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام کاموں سے ہم بچتے ہیں یا نہیں بچتے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ دیندار کون ہے، نیک آدمی کون ہے، تو ہر آدمی الگ الگ ڈیفینیشن دے گا نا. نیک آدمی، دیندار آدمی. کوئی کہے گا جو آدمی جس کی داڑھی ہو، ٹوپی ہو، سر پہ پگڑی ہو، ایسا حلیہ ہو، وہ نیک آدمی ہوتا ہے. مختلف، ہر آدمی کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ پلا بڑا ہوتا ہے، جو اس نے چیزیں سنی ہوتی ہیں. نیک آدمی کی ایک ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث سے، صحیح حدیث، جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جس کو میں 5 چیزیں سکھاؤں، وہ یا تو ان 5 چیزوں پہ خود عمل کر لے یا کم از کم ان 5 چیزوں کو میری امت تک پہنچا دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں. پہلی بات جو آپ نے سکھائی اور پورے اس پس منظر کے ساتھ آپ نے فرمایا یا تو خود عمل کر لو، نہیں تو میری امت تک ضرور میری یہ بات پہنچا دینا. حدیثیں تو اللہ کے رسول کی ساری ہم تک پہنچی ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اس کو بیان کرنے کے لیے. پہلی بات آپ نے بتائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، دنیا کے سب سے نیک انسان بن جاؤ گے. عربی میں ایک ہوتا ہے عابد، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، ایک ہوتا ہے اعبد. اعبد یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ،
دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، دنیا کے سب سے نیک انسان بن جاؤ گے۔ تو نیک انسان بننے کے لیے بہت کچھ کرنا نہیں پڑتا، بہت کچھ سے بچنا پڑتا ہے بس، بہت کچھ کام کرنے سے بچنا، یہ اصل میں نیک ہونے کی نشانی۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ غیبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بولیں، یا آپ کے معاشرے میں نہیں کرتے لوگ غیبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کی برائی، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، وہ برائی جو اس میں موجود ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ اور غیبت حرام ہے، اور کتنی سخت حرام ہے۔ قرآن میں آتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہیں پسند نہیں ہے، تو دوسرے کی غیبت کرنا تمہیں کیوں پسند ہے؟ قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا یہ ایسا ہے گویا تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یہ قرآن کی تشبیہ ہے۔ اب غیبت کو حرام کرنے کے لیے اللہ اور کیا کہتے؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ بتانے کے لیے کہ یار یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کیا کہیں؟ اس سے اور کوئی تعبیر ہو سکتی ہے کہ بتا دیں انسانیت کو کہ یار غیبت بہت بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہی اسلوب تھا اللہ نے اختیار کر لیا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہتا ہے؟ آگے اللہ نے خود کہا تم نہیں چاہتے تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں ہماری مجالس میں وہ مرد ہوں، وہ عورتیں ہوں، وہ مولوی ہوں، وہ عام لوگ ہوں، وہ داڑھی والے ہوں، وہ بغیر داڑھی والے ہوں، غیبت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ساس بہو کی غیبت کرتی ہے نہیں کرتی؟ بہو ساس کی غیبت کرتی ہے نہیں کرتی؟ جو نندے ہوتی ہیں وہ اپنے بھائی کا دماغ اس کی بیوی کے بارے میں خراب کرتی ہے نہیں کرتی؟ بعض اوقات بہو اپنے خاوند کا دماغ اس کی ماں کے بارے میں خراب کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ سارے حرام کام ہیں، لیکن ہم ان سارے حرام کاموں کے باوجود نیک بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ بھائی اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ رات کو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی وہ باتیں بھی سن رہا ہوتا ہوں، یہ سمجھتے ہیں ہم چھپ گئے لوگوں سے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ قرآن کریم میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے آنکھ کیسے خیانت کرتی ہے؟ بھائی ہمارے ہاں تو امانت کا یہ تصور ہے نا، پیسے دیے اس نے واپس کر دیے، کہتے ہیں امانت دار ہے۔ آنکھ بھی امانت دار ہوتی ہے اور خائن ہوتی ہے اور کرپٹ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی نامحرم خواتین ہیں، اب وہ لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ادھر ادھر نظر دوڑاتا رہتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا۔ جب تک کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی نظریں بڑی کنٹرول میں ہوتی، جیسے ہی اس کو لگا یار کوئی نہیں دیکھ رہا، فوراً اٹھا کے نامحرم کو دیکھا، جیسے ہی پتا چلا کوئی دیکھ رہا ہے دوبارہ آنکھیں نیچے۔
یہ تشریح اس آیت کی میں نہیں کر رہا، یہ تشریح کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں اللہ نے جو فرمایا نا کہ اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ ہے آنکھ کی خیانت. کسی کو پتا چلا اس نے آنکھ اٹھا کے نامحرم کو دیکھا؟ کسی کو پتا نہیں چلا، اللہ کو پتا چل گیا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ بِحَسَنَاتٍ، وہ قیامت کے دن ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے. یہ جو میں بار بار یہ بات کرتا ہوں نا، یہ باتیں بعض لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں کہ یہ کیا نیک اور نیکی کا یہ تصور اور دینداری کا یہ تصور، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے بھائی، آپ کو اچھی لگتی ہیں بری لگتی ہیں، میں کوئی انداز میرا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی گالم گلوچ کوئی ایسی، جو حدیث قرآن ہے وہ تو بیان کرنا ہے نا. اب اگر قرآن کو اچھے انداز سے بھی بیان کریں لیکن چونکہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے یا میری زندگی میں نہیں ہے برا لگے، تو اس طرح کے مواقع پر تو ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کریں نا. نہیں تو یہ چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی اگر یہی چیزیں برقرار رہیں جو ہیں. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے، امثال جبال تہامۃ بیضاً، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے. پہاڑوں جتنی نیکیاں، بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود تھے، کہنے لگے صفہم لنا جلہم لنا یا رسول اللہ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. اے اللہ کے رسول ہمیں ذرا کھول کر بتا دیں یہ کون لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی انہی میں سے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، اس لیے کہ نیکیاں تو ہم بھی کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو نیکیاں کرتے ہیں. کتنی نیکیاں کرتے ہیں؟ پہاڑوں جتنی نیکیاں. ان کا حال بتا رہے ہیں. تو جو نیکیاں بھی نہ کرتا ہو، جس کی نیکیاں بھی پہاڑوں جتنی نہ ہو، اور پھر آگے والا یہ جو کام ہے یہ بھی کرتا ہو. تو حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ذرا کھل کر بتائیں یہ کون لوگ ہیں، ایسا نہ ہو ہم بھی کہیں ان میں شامل نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما، کان کھول کر سن لو، انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، ومن جلدتکم، تم ہی میں سے ہیں، ویأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر ایسے تہجد پڑھتے ہیں جیسے تم تہجد پڑھتے ہو. اتنے نیک ہیں. کتنے نیک ہیں کہ راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں. گناہ کیا کرتے ہیں؟ لیکنہم قوم، لیکن وہ لوگ ہیں اذا خلوا بمحارم اللہ، کہ جب تنہائی میں جاتے ہیں انتہکوہا، تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کر دیتے ہیں. جب تک لوگوں کے سامنے ہیں بڑے نیک حاجی صوفی مولوی بالکل ٹیپ ٹاپ، جیسے ہی لوگوں کی نظروں سے کٹے وہ سب لبادہ اٹھا کے سائیڈ پہ، اور ایک اور اندر سے انسان نکل آیا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا باہر بڑے خوش اخلاق، ہنسی بہت، آپ ملیں گے تو ہنس مکھ، اور جیسے ہی گھر میں انٹر ہوں گے ایسے لگتا ہے چنگیز خان نے حملہ کر دیا، کوئی ہلاکو خان گھر میں داخل ہو گیا. ایک دم وہ سارا لبادہ اٹھا کے، جیسے کوئی ماسک پہنا ہوا تھا وہ اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا، اور اندر سے اوریجنل انسان نکلا. یہ جو اندر سے اوریجنل انسان نکلا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں. وہ جو باہر تھا نا میں اس کو نہیں جانتا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. موبائل ہمارے پاس ہے، ہم موبائل میں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ایک زمانے میں ایک پروگرام چلا تھا نا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو
دیکھے گا. شبیر دیکھے نہیں دیکھے، اللہ ضرور دیکھے گا. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھے گا. اللہ کی ہر خبر پر نظر ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور، جو دلوں میں چھپے ہوئے راز ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. بھائی قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے نا جو ظاہر سے مسلمان ہوں گے، اندر سے مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا نا. قرآن کریم میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو منافق اصل میں وہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ جو اندر سے کافر ہو اور ظاہر حلیہ یہ بنایا ہو کہ میں مسلمان ہوں تاکہ مسلمان مجھے کچھ کہیں نہیں، اس کو منافق کہا جاتا ہے. تو اللہ کو پتا ہے نا کہ یہ منافق ہے تو جہنم میں ڈالے گا. اگر اللہ کو پتا نہیں تو جہنم میں کیسے ڈالے گا اللہ اس کو؟ بھائی اللہ کو پتا ہے نا کہ منافق ہے اندر سے تو جہنم میں ڈالے گا. اگر ظاہر سے مسلمان تھا اندر سے کافر تھا تو اللہ جانتا تھا تو جہنم میں ڈالے گا اس کو. اب مثال کے طور پر ہمارا موبائل ہے، آج کے دور میں ٹاپ کلاس کا دیندار بننے کے لیے، اعلیٰ درجے کا نیک انسان بننے کے لیے ایک فارمولہ یہ ہے کہ موبائل کا استعمال ٹھیک کر دیں. اب آپ کہیں گے کہ نیک ہونے کا تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کہیں گے اتنے نوافل پڑھو، 300 مرتبہ یا قدوسو پڑھو، 500 مرتبہ یا سلام پڑھو، 36 مرتبہ یا اللہ پڑھو، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ نیک ہو جائیں گے. یہ اضافی چیزیں نوافل ہیں، یہ اوپر کی چیزیں ہیں. جب بنیاد ٹھیک ہو تو یہ چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں بہت. لیکن اگر انسان حرام سے نہیں بچ رہا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، جب والد صاحب سامنے ہیں تو بیٹھ کے بیانات سن رہا ہے، اور جب سائڈ پہ ہوا گھر پہ کوئی نہیں، اکیلے تنہائی میں لیٹا ہوا ہے تو فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے، کسی کو بیلنس بھیج رہا ہے، کسی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے. کہتا ہے بھائی کس کو پتہ چلتا ہے؟ آخر میں آ کے براؤزنگ ہسٹری ڈیلیٹ کر دے گا. بھائی کیا پتہ چلتا ہے میں نے کیا سرچ کیا تھا کیا سرچ نہیں کیا تھا؟ اللہ کی ہسٹری سے کیسے ڈیلیٹ کریں گے اس کو؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ایک ذرہ برابر خیر ہو قیامت میں نظر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ایسے ریل چلا دیں گے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں، ایک دوسرے پر گالم گلوچ، بہتان لگانا، الزام لگانا، یہ تو کہتے ہیں نا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. گالی دینا کہتے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کس کو دینی ہے کتنی دینی ہے، کوئی بڑا کام بتاؤ. گالی دینا بھی کوئی کام ہے بھائی؟ کسی پہ تہمت لگانی ہے بتاؤ کتنی لگانی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبوا، ناحق. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، واسما مبینا، اور کھلے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اب ایذائے مسلم حرام ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. مسلمان نہیں، جانور کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. ناحق تکلیف پہنچانا جانور کو بھی حرام ہے. کیسے ہم فیس بک پہ بیٹھ کے اپنے سیاسی مخالف کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، کیسے تہمتیں لگاتے رہتے ہیں. بھائی آپ نے سیاست کرنی ہے 1000 دفعہ کریں، گالی دیے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی، کسی پر تہمت اور الزام دھرے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. کیا قیامت کے دن جو الزام آپ کسی پہ لگا رہے ہیں، جو تہمت آپ کسی پہ لگا رہے ہیں،
قیامت کے دن دلائل سے یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ثابت کرنا پڑے گا. ہم بھول جاتے ہیں کمنٹ کر کے، اللہ نہیں بھولتا. فیس بک آپ کو یاد دلاتا ہے نا کہ آج اگر 24 جولائی 2026 ہے تو 24 جولائی 2025 کو آپ نے کیا پوسٹ کی تھی. فیس بک یاد دلاتا ہے نہیں دلاتا؟ 24 جولائی 2023 کو کیا پوسٹ کی تھی، 24 جولائی 2021 کو کیا پوسٹ کی تھی، 24 جولائی 2019 کو یاد دلاتا ہے نہیں دلاتا؟ فیس بک تو صرف آپ کو پوسٹیں یاد دلاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک ایک کمنٹ بھی یاد دلائیں گے کہ 24 جولائی 2018 کو آپ نے فلاں شخص کی پوسٹ پہ یہ کمنٹ کیا تھا. پھر انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، بھائی یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے تو نہ میرا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، الا احصاها، ساری چیزوں کو ریکارڈ کا حصہ بنا کے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ساری چیزوں کو میرے سامنے پیش کر دیا. اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنے اعمال نامے کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب خود کر. بھائی تو نے یہ 20 سال سوشل میڈیا استعمال کیا تھا، 20 سال میں تو نے یہ 2000 گالیاں دی تھی، 1500 مرتبہ تو نے تہمت لگائی تھی، 100 مرتبہ تو نے گانا شیئر کیا تھا، 300 مرتبہ تو نے ایک ناجائز چیز کو لائک کیا تھا، 1000 مرتبہ تو نے فحش ویڈیوز دیکھی تھی. اقرأ کتابک، اپنے اعمال نامے کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کر. تو جب یہ ساری چیزیں سامنے چلنا شروع ہوں گی کہ یہ کمنٹ تو میں نے کیا تھا، یہ ریل تو میں نے شیئر کی تھی، یہ گالی تو میں نے دی تھی، یہ الزام تو میں نے لگایا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں حق بجانب ہوں گے نا. یہ تو پھر اللہ کی مرضی، اللہ جس کو معاف کرے جس کو سزا دے، یہ تو اللہ کی مرضی. قانون اللہ کا کیا ہے؟ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ بعض اوقات یہ جو گناہ ہیں، یہ اس پہ میں زیادہ فوکس ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمارے ہاں حرام واجب فرض مستحب، وہ کہتے ہیں حرام فرض واجب، یہ تو نماز روزہ حج زکوٰۃ سود کاروبار، یہ 5-6 چیزیں جس میں فرض واجب. بھائی ہر چیز میں حرام فرض واجب، یہ ہر چیز میں. آپ کے کاروبار میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ جائز ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ تحریمی ہیں، کچھ مکروہ تنزیہی ہیں. آپ کی ازدواجی زندگی میں، گھر کی لائف میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ تحریمی ہیں، کچھ مکروہ تنزیہی ہیں. ہمارا دماغ چلتا ہے ان چیزوں میں کہ گھر میں یہ جو حرکت کر رہا ہوں، بیوی پہ تشدد کر رہا ہوں، بہن کی میراث دبا رہا ہوں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے. ہمارا دماغ چلتا ہی نہیں کہ یہاں مکروہ تحریمی اور حرام کا کیا مطلب. اور زبان سے کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. تو یہ جو گالی کا، سوشل میڈیا پہ تہمتیں لگانے کا جو ہمارے یہاں کلچر چل پڑا ہے، بھائی گالی دینا حرام ہے، بتوں کو گالی نہیں دے سکتے. قرآن میں آتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ کافر جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان بتوں کو گالی مت دو. کن کو؟ بتوں کو. اللہ تعالیٰ، یہ قرآن ہے، کہانیاں نہیں ہے، قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں بتوں کو گالیاں. بھائی آپ یہ کہو بت غلط ہوتے ہیں، بتوں کی عبادت کرنا ٹھیک نہیں ہے، بت کو گالی دینا جائز نہیں ہے. تو جب بت کو گالی نہیں دے سکتے، مسلمان کو کہاں سے گالی دے سکتے ہیں؟ کہاں سے الزام لگا سکتے ہیں، تہمتیں لگا سکتے ہیں؟ تو اللہ کی نظر میں نیک انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، دنیا کے سب سے نیک انسان بن جاؤ گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے نیک انسان بن جائیں، اس کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.